ٹوٹی امیدیں، روتی آنکھیں، بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہم نے اپنی لائف میں آگے کیسے بڑھنا ہے اور اپنی لائف کو سکسیسفل کیسے بنانا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ سب سے شیئر کروں گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے ساتھ ویڈیو میں انت تک جڑے رہیں۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک گاؤں میں 10 سال کا بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن وہ لڑکا کئی سالوں کے بعد اپنے دادا جی کے گاؤں جاتا ہے۔ وہاں جا کر وہ ہر وقت اپنے دادا جی کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کھیلتے کھیلتے اس نے اپنے دادا جی سے کہا، جب میں بہت بڑا ہو جاؤں گا تو میں بہت زیادہ سکسیسفل بن کر دکھاؤں گا۔ کیا آپ مجھے کامیاب بننے کے کچھ طریقے بتا سکتے ہیں؟ اس کے دادا جی نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اسے ہاں کہتے ہیں۔ وہ اسے پودوں کی دکان پر لے جاتے ہیں جہاں پر چھوٹے چھوٹے پودے ملتے تھے۔ وہاں سے اس کے دادا جی 2 چھوٹے پودے خریدتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد وہ ان میں سے ایک پودے کو بڑے سے گملے میں لگا دیتے ہیں اور اس گملے کو گھر کے اندر رکھ دیتے ہیں اور دوسرے پودے کو گھر سے باہر لگا دیتے ہیں، اور پھر اپنے پودے سے پوچھتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے کون سا پودا فیوچر میں اچھے سے بڑا ہو جائے گا؟ بچے نے تھوڑا سا سوچا اور اپنے دادا جی سے کہا، ہم نے جو گھر کے اندر پودا لگایا ہے وہ اچھے سے سیف ہے اور وہی اچھے سے بڑا ہو پائے گا، اور وہ جو پودا ہم نے باہر لگایا ہے اسے بہت سی چیزوں کا ڈر ہے، جیسے کہ سورج کی تیز کرنیں، آندھی طوفان، تیز بارش اور جانوروں سے بھی اس پودے کو خطرہ ہے۔ اس کے دادا جی مسکرائے اور بولے، فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر 4 سال کے بعد وہ لڑکا پھر سے اپنے دادا جی کے گھر جاتا ہے اور اپنے دادا جی سے پوچھتا ہے ان 2 پودوں کے بارے میں جو ہم نے کچھ سال پہلے لگائے تھے۔ یہ سن کر دادا جی اسے اسی جگہ لے گئے جہاں انہوں نے گھر کے اندر پودا رکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ پودا ایک بڑا پودا بن چکا تھا، تو وہ اس کی جگہ پر گئے جہاں انہوں نے دوسرے پودے کو باہر لگایا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ چھوٹا سا پودا ایک بہت بڑا پیڑ بن چکا تھا۔ اس کی ٹہنیاں بہت مضبوط اور گھنی تھیں اور اس کا سایہ پورے گراؤنڈ پر پڑ رہا تھا۔ اب اس کے دادا جی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بتاؤ کون سا پودا زیادہ بڑا ہو چکا ہے، کون سا پودا زیادہ سکسیسفل ہے؟ لڑکے نے کہا، وہ پودا جو ہم نے باہر لگایا تھا۔ لیکن دادا جی یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس پودے نے کئی ڈینجرس سچویشنز برداشت کی ہوں گی اور اس پر کئی پرابلمز آئی ہوں گی، لیکن پھر بھی یہ پودا اتنا بڑا پیڑ کیسے بن گیا؟ اس کے دادا جی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے صحیح کہا، جو پودا ہم نے باہر لگایا تھا اس نے کئی پرابلمز سہی ہوں گی اور اپنی پرابلمز کو برداشت کرتے ہوئے وہ ایک مضبوط درخت بن پایا۔ وہ جتنا چاہے اپنی ٹہنیوں کو بڑا کر سکتا ہے، سب مشکلات نے اس کو اور بھی مضبوط بنا دیا ہے، اسی وجہ سے وہ ایک مضبوط درخت بن چکا ہے اور اب یہ ساری پرابلمز اس کے سامنے چھوٹی ہیں۔ پھر اس کے دادا جی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جب تک تم اپنی لائف میں اسٹرگل نہیں کرو گے، جب تک تم ڈیفیکلٹیز سے نہیں گزرو گے، تب تک تم اپنی لائف میں سکسیس کو اچیو نہیں کر سکتے۔ اگر تم اپنی لائف میں ہمیشہ کمفرٹیبل چوائس ہی رکھو گے تو اپنی لائف میں اتنا گرو نہیں کر پاؤ گے۔ اگر تم پرابلمس کے لیے ہر وقت تیار رہو گے، اسٹرگل کے لیے ہر وقت ریڈی رہو گے، تو پھر کسی بھی منزل کو پانا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا اور پھر بڑی سے بڑی پرابلم تمہیں چھوٹی لگنے لگے گی۔ اس کے بعد اس لڑکے نے ایک گہری سانس لی اور اس مضبوط درخت کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ دادا جی کے الفاظ اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ دوستوں، رکاوٹ، پرابلمز، ڈیفیکلٹیز، ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی کے دشمن سمجھتے ہیں، لیکن یہی رکاوٹیں اور ڈیفیکلٹیز ہمیں اسٹرانگ بناتی ہیں اور اپنی زندگی میں زیادہ سکسیسفل بناتی ہیں۔ اور وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اگر آپ کی زندگی میں پرابلمز نہیں آ رہی ہیں تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ غلط ٹریک پر ہو۔ تو فرینڈز، اگر آپ اس سٹوری کو اور بھی لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ تو ملتی ہوں میں اگلی بار زیادہ موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ۔ تو صبر کرو، شکر کرو اور زندگی میں آگے بڑھو۔